السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اردو سبق میں پڑھیں گے ہم لوگ امتحان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑپن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑپن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ اس نے اونٹ بتایا۔ فرشتے نے اسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتے گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتہ نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتہ نے اسے ایک گابن گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعد میں وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ فرشتے نے ایک گابن بکری اس کے حوالہ کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتہ کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے ہاں اونٹوں سے اور دوسرے کے ہاں گایوں سے اور تیسرے کے ہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کے شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا، میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے۔ مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ پھر تیرے مدد سے جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے، اس کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا، چونکہ میرے ذمہ دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا۔ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر رہا ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال بنا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا۔ اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے
جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا، بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے۔ جس خدائے پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دیں۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میرے طرف سے کچھ بھی روک نہیں۔ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدائے پاک ناراض ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی اور اس کی محتاجی دور فرمائی، اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، خدا کی راہ میں مال دینے سے ذریعے نہیں، دریغ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت برقرار رکھی۔ اس سبق کا مشق ہے، پہلا ہے دار۔ فارسی کا لفظ ہے دار، اس کا ترجمہ ہے دار کا مطلب والا ہونا ہوتا ہے۔ دار فارسی لفظ ہے، اس کا ترجمہ والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ کسی لفظ کے بغل میں جوڑا جاتا ہے، جیسے مالدار، دار سے پہلے مالدار یعنی مال والا، حصہ دار یعنی حقدار، طرفدار یعنی رشتہ دار، ایماندار، دیندار، علمدار جھنڈے والا، علمدار کا مطلب جھنڈے والا۔ دوسرا ہے خوش، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ یہ لفظ کبھی دوسرے لفظ کے شروع میں جوڑ کر بولا جاتا ہے، جیسے خوشبو، اچھی مہک، خوشحال یعنی اچھے حال والا، خوش خط یعنی اچھی تحریر، خوش نما۔ تیسرا ہے جس لفظ کو بول کر کوئی بات پوچھی جائے اسے کلمہ استفہام کہتے ہیں، جیسے کیا، کون، کب، کہاں۔ چوتھا ہے جس لفظ کو بول کر کسی کو پکارا جائے یا کسی کو متوجہ کیا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں، جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ میں یا حرف ندا ہے، یوں ہی اے شخص میں اے حرف ندا ہے۔ پانچواں ہے جب جملہ کے ختم پر یہ نشان یعنی کوشچن کا مارک، جب جملہ کے ختم پر یہ نشان ہو اسے سوالیہ جملہ سمجھنا چاہیے۔ چھٹا ہے ندائیہ جملہ کے ختم پر یہ نشان ہوتا ہے،
सातवां है जुमला के ख़त्म पर वक्फ़ा ज़ाहिर करने के लिए ये निशान रहा करता है। आठवां है वो लफ्ज़ के बीच में सख्ता ज़ाहिर करने के लिए ये निशान बनाया जाता है। नौवां है बादा, इसके बाद कशीर ज़्यादा बहुत। इस सबक में कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है ऊँट वाले का पूरा किस्सा अपने अल्फाज में बयान करो। दूसरा सवाल है बकरी वाले की दौलत क्यों बरकरार रह गई। तीसरा सवाल है अपने सबक में इन अल्फाज को तलाश करो जिनके साथ दार और खुश का लफ्ज़ जोड़ा गया। चौथा है घिन करते हैं, मांग रहा है, पूछा, पहुंच जाऊंगा। इन अल्फाज में फ़ाल माजी, फ़ाल हाल और फ़ाल मुस्तकबल को पहचान कर बताओ। इस सवालों का जवाब कमेंट्स में दें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।